نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فاما الزبد فيذهب جفاء صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب اور عوامل تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب اور عوامل کی طرف ایک سرسری سا اشارہ کر دیا جائے۔ معزز سامعین، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں اتر جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ باری ہوتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے مقابل اسے کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلا پرکشش کی عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد اور رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات اور ادوار سے بہرہور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دل اور جان اور روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان اور دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ اس محبت، فداکاری اور جانثاری، جاں سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں بھی خراش تک آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، خواہ اس کے لیے اپنی گردنیں ہی کیوں نہ کٹوانی پڑ جائیں۔ ایک روز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب ان کے قبیلے کے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ اس پر بنو تیم نے اسے سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ جائیں تو انہوں نے، جب سارے لوگ چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے اور ساتھ ان کی والدہ تھی، تو والدہ نے پوچھا ابوبکر کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤں؟ انہوں نے کھانے پینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ آخر کار ام الخیر نے کہا تمہارے ساتھی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حال تو معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ جمیل کے پاس گئیں اور بولی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ جمیل نے کہا میں نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہوں اور نہ ہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ الخیر نے کہا بہتر ہے۔ اس کے بعد الجمیل ان کے ہمراہ آئی، دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑے اور کہنے لگی جن لوگوں نے جس قوم نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے وہ یقیناً کافر قوم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بولے آپ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس قدر پیار اور محبت تھا۔ اس کے بعد الخیر اور جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلی اور جناب صدیق اکبر ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت اور جاسپاری کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن سے ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔